لوگوں کی میموری میں جیسے جیسے یہ انفارمیشن اسٹور ہوگی تو بہت سی وہ انفارمیشن جو ہمارے لیے اہم نہیں ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ ہٹ جائے گی، اس کے یہاں پہ پازیٹیو میسیج آ جائیں گے۔ یہ جگہ ہمارے موبائل میں نہیں ہوتا کہ ہم جو ہمیں ڈیلیٹ کرنے ہوتے ہیں نمبرز یا پروگرام یا میسیجز وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اسپیس بنتا ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ اب تک نسل در نسل جو انفارمیشن ہمارے حصے میں تھی اسی کو ہم سینے سے لگائے چل رہے تھے، مگر جب اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو ایسے سبب بن جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے دائرے جو ہے مٹ جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ بڑی انفارمیشن وہ جگہ بنا لیتی ہے جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے کارآمد ہوتی ہے۔ تو یہ جو مشق ہے، یہ جو ٹریننگ ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بہت سے نئے کھانے دریافت کریں، کیونکہ 800 ٹریلین سیلز کے ساتھ ہمارا دماغ ہے۔ 800 ابھی تک کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارا یہ دماغ جو ہے یہ چھوٹا سا 1 پاؤنڈ کا، اس میں 800 کھرب خلیات ہیں۔ تو انسان جو اب سم بنا رہا ہے کہتے ہیں جی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنے جی بی یہ بات تو ایسے میں آ گئی۔ تو ہمارے ذہن جو اللہ نے ہمارا دماغ بنایا ہے اس میں 800 کھرب خلیات ہیں، اور ہر خلیہ اگر ایکٹیو ہو جائے تو انسان کی جو فضیلت اسی وجہ سے وہ کرمنا بنی آدمہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے، وہ فضیلت اس کی قرب الہی کی منزل طے کرنے کی بات کا نام ہے۔ جیسے جیسے ہم قرب الہی کی منزل طے کرتے ہیں ہمارے اندر سے چھوٹی چھوٹی جو ہماری خواہشات کی، ہماری خاندانی جینیٹک کوڈ کی جو چیزیں ہیں وہ ہٹ جائیں، اور اس جگہ پہ بہت زبردست انفارمیشن وہ آ جائے جو اہل اللہ کے حوالے سے ہو، جو فضیلت آدم کے حوالے سے ہو، جو اللہ کے محبوبین کا مقام و مرتبہ ہو۔ یہ جگہ گھیرتی جائے گی، جب وہ گھیرتی جائے گی تو وہ اگر ہم ابراہیم سے جڑتے چلے جائیں، ہم ایوب سے جڑتے چلے جائیں، ہم اسماعیل سے جڑتے چلے جائیں، ہم ہاجرہ کو یاد کریں، تو یہ جو دہرانا ہی ہے۔ اب 5 وقت کی صلاۃ کی بات کرتے ہیں، 5 وقتہ صلاۃ میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں گریجولی وہ جگہ بنتی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کا ذکر، ان کا تقارب، ان کی قربت، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کتنی زبردست بات کی معلوم نے کہ 100 سالہ بے ریا عبادت جو اس دور میں بھی اگر ہو رہی ہے تو اس سے بہتر وہ چند لمحات ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا سورس آف انفارمیشن آپ کے حصے میں آتا ہے اور آپ کے اذہان کو، آپ کے قلوب کو متاثر کرتا ہے، جس نتیجے میں آپ خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی چاہت کے تحت پازیٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جب پازیٹیو ہوتے جاتے ہیں منظرنامہ نہ صرف آپ روشن ہو جاتے ہیں، ماحول کو بھی روشن کرتے ہیں۔ ہر بات پر اگر تم کینے سے بھر جاؤ گے، تم محسوس کرو گے، اپنی حد تک محسوس کرو گے، بے عزتی محسوس کرو گے، اور فرماتے ہیں گھر باہر زخم ہر چھوٹی بڑی کٹ پر تم رونا چلانا شروع کر دو گے۔ آج کجا بے سیقل آئینہ شوی، بغیر منجھائے کے تم آئینہ کیسے بنو گے؟ یہ آئینے جو بن رہے انڈسٹری میں، یہ اس دور کے آئینے، اس دور میں لوہے کو مانج کر آئینہ بنایا جاتا تھا جس میں شبیہ شکل نظر آتی تھی۔ اس دور کے اشعار ہیں یہ کہ گر بہر زخم تو پر کینہ شوی، آج کجا بے سیخل کیے بغیر تم آئینہ کیسے بنو گے؟ اب ہم اپنے جینیاتی کوڈ، موروثی اثرات کے ساتھ بہت ساری خرابیوں کے ساتھ اہل اللہ سے جب ملتے ہیں تو ہر بات پر وہ ہمیں اگر ٹوکنے لگتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہر بات پہ یار ٹوکتے ہیں حضرت جی۔ تو وہ تمہاری منجھائی کرتے ہیں، اور منجھائی میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے اگر تم صبر سے گزر جاؤ گے، از کجا بے سیخل آئینہ، تمہیں وہ آئینہ بنانا چاہتے ہیں، اور تمہارے اندر جو ٹیڑھپن ہے، تمہاری نسل در نسل جینیٹک کوڈ میں جو خرابیاں تم لیے گھوم رہے ہو، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تو اس میں جو تکلیف ہوگی اگر تم اس تکلیف کو سہ جاؤ گے، خوشخبری کیا ہے؟ کہ خوشخبری کیا ہے؟ صبر کر جاؤ گے تو خوشخبری کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ابھی آپ نے جو شعر کا ترجمہ پڑھا جو ادا ہوتا ہے بارہا، گفت حق گر فاسقی و اہل صنم، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے گفت حق گر فاسقی و اہل صنم، اگر فاسق بھی ہو، اہل صنم بت پرست بھی ہو، چون مرا خانی اجابت ہو گنم، اگر مجھے پکارو گے کتنا مہربان ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم نے پوری زندگی ویسے گزاری اور کبھی اللہ کی بخشی ہوئی توفیق تو ہم نے اللہ کو پکارا تو اس پکار کی لاج رکھتا ہے وہ۔ گفت حق غیر فاسقی و اہل صنم،
تو مرا خوانی اجابت ہو کنام، جب تم مجھے یاد پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ غنی، اتنی زبردست خوشخبری۔ ہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ لمحہ لمحہ اس طرح گزارا جائے۔ کہیں جاپانی لٹریچر میں نے کبھی بہت پہلے پڑھا تھا کہ محبت ایسے کی جاتی ہے کہ سوری کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب عام محبت میں، جنسی محبت میں، لوگوں کے درمیان محبت میں یہ عمل ہے کہ ایسے کی جائے کہ سوری نہ کہنا پڑے، اتنی احتیاط کی جائے، تو اس کے معاملے میں پھر کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ ہم غلطیاں کرتے جائیں، ہم حد سے تجاوز کرتے جائیں یقین کے ساتھ، ہمیں یقین اندر ہو کہ ہم بس وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب حد سے تجاوز کریں گے تو توبہ کی توفیق بھی پھر وہ، کیا اس نے توبہ کی توفیق چھین نہ لی دیگر اقوام سے؟ ابو لہب سے اللہ نے توبہ کی توفیق چھین لی، عاد و سمود و نمرود کی قوموں سے اللہ نے توبہ کی توفیق چھین لی، قوم لوط سے اللہ نے توبہ کی توفیق چھین لی۔ تو یہ اس بات کے سارے کلات کو جب بیان کے بعد میں اپنے معاملات میں سرحد کو تو خیال آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے تو یہ ہمارا خیال ہے، اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی ہے کہ اگر توفیق چھین لے گا تو پھر وہ زندگی میں ہمارا وقت آئے گا ہی نہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس کو پھونک پھونک کے گزارا جائے اور اسی انداز میں اپنے آپ کو سنوارا جائے، نکھارا جائے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ جزاک اللہ۔ درخت بوری بھر آم پیدا کر دیتا ہے، آم کا درخت، ایک درخت بوری بھر کے، جب آم کا درخت جو کہ جمادات میں سے ہے وہ یہ کر رہا ہے، تو اللہ کا فیض جو اللہ نے متعین کردہ لوگوں کے ذریعے مخلوق میں پیدا، سورج پورا روشن کر دیتا ہے، مگر اصحاب کہف جب سوتے ہیں تو سورج بھی پلٹ کر گزرتا ہے۔ یہ درجہ بندی اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ، میرا دوست جہاں سو رہے ہیں غار کے اندر تو سورج کو حکم دیا جا رہا ہے سورہ کہف کے اندر کہ ترچھے ہو کے گزرو۔ یہ بھی مسلط خداوند متعال ہے۔ جب آم کے درخت سے اتنا فیض یاب ہو رہے ہیں تو اہل اللہ کی نسبت و سنگت و قربت اور ان کی تربیت کے بعد کون سا مقام اس میں آئے گا؟ تو وہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس میں یہ غرہ یا یہ خود پسندی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس کو سنبھال رہے ہیں، اور سنبھال کے کیا کہہ رہے ہیں؟ معافی طلبی کر لو، رونا گانا کر لو، اللہ کو زاری پسند ہے زاری کر لو۔ ہاں جو خدا خواہد کہ ما یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، جب تصور تو کریں کہ اللہ، تصور کریں کہ ان ساری کائناتوں کا، سارے گلیکسیز کا، سارے سورجوں کا، ایک سورج نہیں ہے، سورج یہ ہمارا سب سے چھوٹا سورج ہے گلیکسی کا، ایسے ہزاروں سورج اللہ نے بنائے، ان سب کا رب، پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چوں مرو فرماتے ہیں چوں خدا خواہد کہ ما یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، میرا ملان، میرا رجحان زاری عاجزی انکساری کی طرف کر دیتا ہے۔ تو اگر کہاں بھی انکساری عاجزی ہے، علم کے باوجود انکساری ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو دوست ایسے نہیں بنتے، دوست ان تمام مشکلوں، تنگیوں، پریشانیوں، جنیاتی کوٹ کی محرومیوں سے گزر کر جب انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ عاجزی انکساری ہوتی ہے، تو اس بات کا بیان ثبوت ہوتا ہے کیا انبیاء کے اختیارات کی کیا حدیں ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم جس حمام میں غسل فرماتے تھے، سپر نارمل طریقے سے اللہ نے ان کو وجود بخشا، بغیر باپ کے عالم وجود میں آئے، پالنے میں کہہ دیا میں اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس حمام میں غسل فرماتے تھے اور آپ کے وجود سے پانی ٹچ ہو کر جو نالیوں موریوں سے باہر آتا تھا، تو وہاں پہ لوگ جزامی اور برس والے اور مادہ ذات اندھے بیٹھ کر اس پانی کو ہاتھ لگاتے، آنکھوں پر پھیرتے، آنکھیں روشن ہو جاتی، جسم پر پھیرتے تو برس کے نشان مٹ جاتے، ہاتھ پاؤں پہ لگاتے تو جھڑتے ہوئے وجود جو لیپروسی جزام کی وجہ سے جھڑ رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا۔ تو اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ جو میرا نبی ہے، ابھی امام کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائی، ابھی تو اس کی مقتدی کی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے۔ امام کے فضیلت خود ہی سمجھتے جائیے کیا ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور آپ کو اللہ نے کیسے نوازا ہوگا، خود امیجن کیجئے، خود سمجھیے۔ نشست اسی لیے ہے کہ ہم اپنے تصورات کو اس لیول تک لے کر جائیں جہاں حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اس میں بات ہوئی تھی نا، تم اسی دنیا میں رہ رہو، ارض الانبیاء بھی ہے، ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں بس، ارض الانبیاء کی زمینیں بھی ہیں، وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، غور کیجئے، معلوم آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کی جیسا مل جائے گی۔ جناب حضرت
شان رحیمی کو جو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو کئی موقع ایسے، میں اگر میں کہوں گا تو بہت لیکچر لمبا ہو جائے گا، کہ کئی موقع پہ اللہ کی یعنی کہ بدترین مخالف ہے حضرت حمزہ رضی اللہ ام رسول، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ٹارگیٹ کلنگ کرنے والا، ہندا کا غلام وحشی، جب فتح مکہ کے موقع پر آیا اور آپ اسے اگر کہتے بھئی یہ ایسا کرو، لگاؤ پھانسی گھاٹ بناؤ، اس کو پھانسی دو، تو پھر کیا فرق ہوتا عام بادشاہوں میں اور آپ میں؟ وہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا، آپ کو معاف کیا، رحمت کا جلوہ دکھایا، تو کون ہے جو ایسا جلوہ دکھا سکتا ہے؟ اس دور میں بھی جو دشمن قابو میں آ جائے چھوڑتے ہیں وہ لوگ، اس کے زن بچہ کولو پلوا دیتے ہیں، اور وہ شان رحیمی اللہ نے دنیا کو دکھانی تھی، تو پھر کیا کیا؟ اس کو درگزر کیا، معاف کیا، بے شمار اس سے گفتگو وہ کہاں اللہ کے نبی کی شان رحیمی جلوہ گر ہوئی، تو ایک پورا لیکچر ہے، یہ بہت زبردست قسم کا۔ فضیلت کس کو ہے؟ فضیلت آدم اور اولاد آدم کو ہے، اور اولاد آدم میں جو لوگ باغی ہیں، مثلا حابیل فرما بردار ہیں اور قابیل باغی ہے، نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ، فوراً پوچھا میری ذریت کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم سے جب اللہ نے فرما دیا کہ دوست ہیں، بہت بڑے دوست ہیں، خلیل حق ہیں، وہاں اللہ رعایت نہیں نکالا، لا ينال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے ہے۔ تو آدم کی نسل میں جتنے فرما بردار ہیں وہ آدمیت پر ہیں، اور جتنے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ رجسٹریشن ان کی وہاں ابلیس کے پاڑے میں ہوئی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، اور ترجمہ یہ کیا تھا، جس جگہ رہتے ہو تمہارا وطن ہے تو اس سے محبت کرو، یہ ایمان کا جز ہے۔ اور کہتے ہیں یہ وطن ہے، یہ تو گزرگاہ ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ ہمیں کس نے بتائی یہ بات؟ پہلے ہم تو اس کو وطن سمجھے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وطن نہیں ہے، یہ تو گزرنے کی جگہ، وطن تو وہ ہے جو چھوڑ کر آئے ہو جانا چاہے۔ کتنی زبردست تشریح ہے مولانا کے یہاں۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، ہاں آپ فرما دیجئے ربی زدنی علما۔ 2 پوائنٹ دے کے جاؤں گا۔ ایک تو یہ وطن یہ نہیں ہے، وطن کہیں اور ہے، اس کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے، خیر۔ تو اور پھر کیا ہے کہ ربی زدنی علما، آپ فرما دیجئے اے اللہ مجھے علم کے مقابلے میں فضیلت عطا فرما۔ ربی اے میرے رب، گرامر کے اعتبار سے، زدنی مجھے زیادہ کر، علما علم کے مقابلے میں۔ دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جبکہ نبی کے معاملے میں علم ادنا ہے اور نبی کو فوقیت حاصل ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے جو باعث تخلیق کائنات ہیں وہ علم سے نچلے درجے پر ہوں، اس کی دعا کریں؟ زبردست پوائنٹ نہیں ہے یہ کہ ربی زدنی علما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے علم سے بھی اوپر کے درجے پہنچا دے۔ ہمارے آپ کے لیے انتہا علم ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم انتہا نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کی ذات انتہا ہے، تو وہ علم سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا جائے خر، آپ فرمائے رب زدنی علما، اللہ مجھے علم سے بھی اوپر کے درجے پر سرفراز کر جا۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ نے کبھی نہیں فرمایا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، میں روزے والے کے ساتھ ہوں، میں زکوٰۃ کے ساتھ ہوں، میں حاجی کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں، اسے معروف فرماتے ہیں صبر سے بڑا کیمیا، صبر سے بڑا جوہر اللہ نے بنائے نہیں۔ جو صبر کی منزل پر آ گیا وہ کشادگی کی منزل پر آ گیا۔ الصبر مفتاح الفرج فرمایا کہ صبر کشادگی کی چابی ہے، جو صبر کر جائے گا اس وقت کو گزار جائے گا، اس کے لیے پھر وسعتیں ہی وسعتیں ہیں، یہ عالم محدود ہو جائے گا، اس سے بڑا عالم اللہ اس کو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جی بتائیے۔